اچھا، آج میں آپ کو بتانے والی ہوں لاہور میں واقع ایک ایسی دکان کے بارے میں جہاں پر رات کو اکثر جنات اپنی خریداری کے لیے آتے ہیں۔ ہے نا چونکا دینے والی بات، لیکن یہ بات بالکل حقیقت ہے۔ لاہور میں واقع ہے ایک ایسی دکان جہاں پر واقعی میں جنات خریداری کرنے آتے ہیں، اور ہر رات یہ چیز معمول کے مطابق ہوتی رہتی ہے۔ یہاں تک کہ اس دکاندار کو اس بات کا اچھی طرح علم ہے، اور یہ واقعہ شیئر بھی ہمارے ساتھ انہوں نے ہی کیا ہے۔ یہ واقعہ ہمارے ساتھ لاہور کے رہنے والے نوید نے شیئر کیا ہے۔ اسٹوری کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کو ہارر سٹوریز پسند ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں لاتی ہوں ہر ویک آپ کے لیے بالکل ٹرو ہارر سٹوریز۔ تو چلتے ہیں اپنی سٹوری کی طرف، اور یہ سٹوری میں آپ کو نوید کے الفاظ میں ہی سناتی ہوں۔ السلام علیکم ہیر، میرا نام نوید ہے، اور میں لاہور کے ایک علاقے میں اپنے والد صاحب کے ساتھ مل کر ایک مٹھائی کی دکان چلاتا ہوں۔ یہ دکان میرے دادا کے زمانے سے چل رہی تھی، اور محلے والے اس کو چودھری مٹھائی والا کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ دکان کافی پرانی تھی، لیکن یہاں کی کوالٹی اتنی بیسٹ تھی کہ لوگ دور دور سے آتے تھے یہاں پر مٹھائی خریدنے کے لیے۔ میرے والد صاحب اکثر یہ بات کہا کرتے تھے کہ بیٹا، یہ دکان صرف انسانوں کی نہیں ہے، کچھ اور گاہک بھی آتے ہیں، لیکن وہ دن کے وقت نہیں آتے، وہ اکثر رات کو آتے ہیں، دیر رات کو۔ میں ان کی بات کو ہمیشہ ہنس کر ٹال دیتا تھا۔ مجھے کبھی ان باتوں پر یقین ہی نہیں ہوتا تھا کہ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ والد صاحب اکثر کہا کرتے تھے کہ بیٹا، جب رات کو کوئی گاہک مٹھائی لینے آئے تو اسے کبھی بھی پیسے واپس مت کرنا جب تک وہ خود نہ مانگے، چاہے وہ پیسے زیادہ ہی کیوں نہ دے دے، لیکن جب تک وہ پیسے خود نہ مانگے واپس مت کرنا۔ اور اگر وہ واپس مانگتا ہی نہیں تو بھی اس سے کچھ نہ کہنا کہ آپ نے پیسے زیادہ دے دیے یا واپس لے لیے، بس خاموش رہنا۔ مجھے والد صاحب کی یہ بات سن کے کافی کیوریوسٹی ہوئی۔ میں نے پوچھا کہ ایسا کیوں؟ تو انہوں نے کہا کیونکہ بیٹا، وہ انسان نہیں ہوتے، وہ کچھ اور مخلوق ہوتی ہے۔ میں نے اس بات کو مذاق سمجھ کر بھلا دیا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ شادیوں کا سیزن چل رہا تھا، اور دن بھر گاہکوں کی دکان پر لائنیں لگی ہوئی تھیں، کافی رش چل رہا تھا، اور اسی طرح رات ہو گئی۔ رات کو دکان پر میں اکیلا ہی تھا۔ اس دن میرے والد صاحب موجود نہیں تھے۔ رات کے تقریباً 12 بج رہے تھے، اور میں دکان بند کرنے لگا۔ بند ہی کر رہا تھا کہ اچانک دکان کے باہر سے آہستہ آہستہ دستک کی آواز آئی۔ میں نے سمجھا شاید کوئی دیر سے آیا ہوا خریدار ہوگا۔ دروازہ کھولا تو دیکھا سامنے ایک لمبا سا قداور آدمی کھڑا تھا۔ سفید شلوار قمیض میں ملبوس وہ آدمی، اور چہرہ بالکل روشن اور بے داغ، اور آنکھیں کافی سرخ تھیں، جیسے نیند کی کمی کے بعد اکثر ہم لوگوں کی انسانوں کی ہو جاتی ہیں۔ اس طرح اس کی آنکھیں تھیں، بالکل ریڈ۔ تو مجھے بھی ایسا ہی لگا، اور میں نے اس بات پر زیادہ گمان نہیں کیا۔ کافی سلو آواز میں بڑی نرمی کے ساتھ اس شخص نے کہا کہ مجھے 4 کلو برفی دے دو۔ میں نے جلدی سے مٹھائی تول دی، اور اس آدمی نے مجھے 5000 کا نوٹ دیا، اور اس کا بل بنا تھا 3200 روپے کا۔ میں نے باقی پیسے واپس دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس شخص نے اپنا چہرہ اٹھا کے میری طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا کہ باقی پیسے رکھ لو، ہمیں حساب پسند نہیں ہے۔ اس کا یہ کہنا تھا، اور اس کی یہ بات سن کر تو میرے رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے۔ میں اچانک سے چونکا کہ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے، اور اس کی یہ بات سن کر مجھے میرے والد کی وہی بات یاد آ گئی جو انہوں نے مجھ سے کہی تھی۔ میں نے آگے اس شخص سے کچھ بھی نہیں کہا۔ اس نے مٹھائی اٹھائی اور پھر وہ چلا گیا۔ جیسے ہی وہ دکان سے باہر نکلا، 1 سیکنڈ کا بھی
موقع گوائے بنا میں فوراً ہی اس کے پیچھے گیا۔ مجھے تھوڑی کیوریوسٹی بھی تھی۔ میں نے جیسے ہی دیکھا تو دور دور تک نہ تو کوئی گاڑی تھی نہ ہی کوئی انسان، اور رات کے 12 بج رہے تھے تو روڈ پر بھی بالکل سناٹا تھا، بالکل خاموشی۔ اور میں یہ دیکھ کر حیران تھا کہ یہاں دور دور تک کوئی بھی نہیں ہے، اور اب تو میرا شک یقین میں بدل چکا تھا۔ میں دکان میں جیسے ہی واپس آیا تو پوری دکان میں خوشبو پھیلی ہوئی تھی، جیسے عود یا لبان کی خوشبو ہوتی ہے۔ اگلی صبح جب میں معمول کے مطابق اپنی دکان پر پہنچا تو یہ بات دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ کل رات جس پلیٹ میں اس شخص کو مٹھائی دی تھی، آج وہی پلیٹ بالکل صاف چمچماتی ہوئی کاؤنٹر پر رکھی ہوئی تھی، بالکل صاف جیسے کسی نے دھو کر رکھی ہو۔ ایک پل کو میرے دماغ میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کسی نے واپس لا کر رکھ دی ہو، لیکن جب میں نے اس پلیٹ کے کنارے دیکھے تو پلیٹ کے کنارے پر پگھلے ہوئے چاندی جیسے نشان تھے، جیسے کسی نے گرم ہاتھ سے پکڑا ہو۔ اس دن کے بعد سے ہر رات کو تقریباً رات کے 1 بجے وہی آواز آتی اور اسی طرح کوئی مٹھائی لے کر جاتا، ہمیشہ زیادہ پیسے دے جاتا لیکن کبھی بھی پیسے واپس نہ مانگتا۔ کبھی کوئی بوڑھی عورت آتی، کبھی کوئی چھوٹی بچی آتی، کبھی کوئی جوان لڑکا آتا، اور یہی معمول تھا، لیکن ہمیشہ نظریں نیچے رکھتے۔ اور جب بھی کبھی ایسا اتفاق ہوتا کہ انہوں نے اپنی نظر اوپر اٹھائی تو ان کی آنکھیں بالکل ریڈ ہوتی۔ یہی ایک وہ نشانی تھی کہ رات کو آنے والے جو گاہک ہوتے تھے نہ تو وہ کبھی پیسے واپس لیتے تھے اور نہ ہی نظر اٹھاتے تھے، اور نظر اٹھاتے تو ان کی آنکھوں میں ایسی سرخی اتری ہوتی تھی جو چیخ چیخ کر کہہ رہی ہوتی تھی کہ یہ آنکھیں انسانی آنکھیں نہیں ہیں۔ میں نے یہ ساری بات اپنے والد صاحب کو بتائی۔ میں کافی ڈر چکا تھا کیونکہ ہر رات کو ایک ہی چیز ہو رہی تھی اور مجھے کبھی کبھی خوف بھی آتا تھا۔ میں نے اپنے والد صاحب کو جب یہ بات بتائی تو میرے والد صاحب نے صرف اتنا کہا کہ بیٹا خاموش رہنا، لیکن رات کو دکان مت بند کرنا، کبھی کسی سے اس بات کا ذکر بھی مت کرنا، وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور آنے والا اپنا رزق خود لے کر آتا ہے، یہ ان کا رزق ہے جو وہ اللہ کی طرف سے اپنا رزق لے جاتے ہیں۔ بس اس بات کا دھیان رکھنا کہ کبھی بھی مٹھائی کم نہ پڑے۔ چند ہفتے گزر گئے۔ ایک رات 1:15 بجے کا وقت تھا اور میں اپنی دکان پر بیٹھا اکیلا حساب کتاب کر رہا تھا۔ اچانک دکان کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میں نے جا کر دیکھا تو ایک چھوٹی سی بچی کھڑی تھی، تقریباً 7 یا 8 سال کی وہ بچی تھی۔ اس کا چہرہ بالکل سفید تھا جیسے جسم میں خون ہی نہ ہو، اور اس نے آنکھیں اٹھا کر میری طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں بالکل سرخ تھیں اور اس کا فیس بالکل ایکسپریشن لیس تھا۔ آہستہ سے مجھے کہنے لگی کہ آپ کی برفی بہت اچھی تھی، امی کو بہت پسند آئی، آج 2 کلو اور دے دیں۔ میں نے فوراً ہی مٹھائی تول دی۔ اس بچی نے مجھے 2000 روپے دیے، جبکہ اس کا بل بنا تھا 700 روپے کا۔ میں نے اس بچی کو پیسے دیے تو اس نے کہا کہ میری امی کہتی ہیں کہ ہمیں حساب کتاب پسند نہیں ہے، آپ رکھ لیں۔ یہ کہتے ہی وہ دکان سے باہر نکل گئی۔ اس کے باہر نکلتے کے ساتھ ہی دکان میں ایک عجیب سی خوشبو پھیل گئی۔ مجھے اس بچی پر بھی شک ہو چکا تھا۔ میں فوراً ہی اس کو دیکھنے کے لیے دکان سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ وہ دکان کے کونے پر کھڑی ہے اور دھوئیں میں بدلتی جا رہی ہے، یعنی وہ پیروں سے دھواں ہونا شروع ہوئی اور سر تک وہ دھواں ہوتی چلی گئی، اور دھواں بنتے بنتے وہ بالکل غائب ہو گئی۔ یہ وہ منظر تھا جو کئی بار میں کوشش کرتا تھا کہ میں دیکھ پاؤں۔ یہ مخلوق جو رات کے اندھیروں میں آتی ہے اور یہ اچانک کہاں غائب ہو جاتی ہے۔ اس رات وہ انکشاف ہوا کہ آخر یہ مخلوق اس طرح سے غائب ہو کے دھواں بن جاتی ہے۔
جب میں نے آنکھوں سے یہ منظر دیکھا تو اب تو میرا یقین بالکل پکا ہو چکا تھا کہ میرے والد صاحب بالکل صحیح کہتے تھے۔ وہ کافی عرصے سے مجھ سے پہلے یہ دکان چلا رہے تھے اور ان کی نظروں سے ایسے کئی واقعے گزرے تھے، لیکن انہوں نے کبھی بھی ہم سے اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا۔ شاید وہ آگے بھی نہ کرتے، لیکن آگے دکان میں نے سنبھالنی تھی کیونکہ میرے والد صاحب بھی کافی بڑے ہو چکے تھے اور ظاہر سی بات ہے کہ ان کا بزنس ان کے بیٹے کو ہی سنبھالنا تھا۔ تو یہ چیز بھی میرے سامنے آنی تھی، جو کہ آ رہی تھی اور آتی ہی چلی جا رہی تھی۔ ایک رات کافی تیز بارش ہو رہی تھی، آندھی طوفان کی طرح تیز ہوائیں چل رہی تھیں۔ تقریباً دیکھتے ہی دیکھتے سارا شہر بند ہو چکا تھا۔ میں بھی اپنی دکان میں بیٹھا تھا اور میں نے سوچا کہ تھوڑا سا موسم بہتر ہو تو میں اپنے گھر کی طرف جاؤں۔ میں اپنی دکان میں بیٹھا تھا اور ہمیشہ کی طرح لیٹ نائٹ بیٹھ کر حساب کتاب کر رہا تھا۔ اچانک اس آندھی طوفان میں دروازے پر پھر سے دستک ہوئی، لیکن اس بار یہ دستک کافی زوردار تھی، یہاں تک کہ میں بیٹھے بیٹھے ایک دم سے چونک گیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے باہر جا کر دیکھا تو باہر 5 آدمی کھڑے تھے، بالکل سفید رنگت کے، اور ان کے بھی چہرے بالکل سفید بے داغ اور ایکسپریشن لیس ان کے فیس تھے۔ ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ آج ہمارا یہاں آخری دن ہے اور کل سے یہ دکان بند کر دی جائے گی۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ؟ ان میں سے ایک آدمی مسکرایا اور کہا کہ یہ جگہ ہمیں دی گئی تھی۔ اب تمہارے باپ کا وقت پورا ہو چکا ہے، اب تمہارے رزق کی باری ہے۔ یہ عجیب سی باتیں سن کر مجھے کافی خوف محسوس ہوا۔ میں کافی ڈر گیا اور ایک دم سے پیچھے ہٹا۔ میں نے دروازہ بند کر لیا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ بند کیا تو لائٹ بھی چلی گئی اور بالکل اندھیرا پھیل گیا۔ اس اندھیرے میں دکان میں چمکتے ہوئے سائے نظر آنے لگے، کافی سارے سائے، اور پھر آواز آئی کہ رزق بانٹنے والے کو ہم کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں چھوڑتے، اور یہ کہہ کر وہ سارے سائے بھی غائب ہو گئے۔ بالکل خاموشی تھی اور موسم بھی تقریباً تھم چکا تھا۔ میں نے دکان میں موم بتی جلائی۔ تھوڑی دیر بعد جب موسم کافی بہتر نظر آنے لگا تو میں نے سوچا میں گھر چلتا۔ میں گھر آ گیا تو اس رات والد صاحب کی طبیعت کافی خراب تھی۔ جب صبح ہوئی تو میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ جب میں نے یہ بات دیکھی کہ میرے والد صاحب اس دنیا سے رخصت کر چکے ہیں تو مجھے وہ رات والا واقعہ یاد آیا کہ تمہارے والد صاحب کا وقت پورا ہو چکا ہے اور اب تمہارے رزق کی باری ہے۔ میرے والد صاحب کے انتقال کو کچھ دن گزر جانے کے بعد جب میں دوبارہ سے اپنی دکان پر گیا اور کام پھر سے شروع کیا، جیسے ہی میں دکان میں گیا تو دکان پر ایک کونے والی دیوار پر 5 چاندی کے ورق لگے ہوئے تھے۔ نہ جانے ان لوگوں کو اس بات کا کیسے علم تھا، لیکن آج اس بات کو کافی عرصہ گزر گیا۔ میں نے دکان بند نہیں کی، میں آج بھی وہ دکان چلاتا ہوں، آج بھی میرے پاس مٹھائی بنتی ہے اور آج بھی راتوں کو اس طرح کے گاہک آتے ہیں۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ہر رات آتے ہیں، لیکن ہاں اکثر آتے ہیں اور کئی بار کافی منو مٹھائیاں لے کر جاتے ہیں اور ٹھیک ٹھاک پیسے بھی دے کر جاتے ہیں۔ میں اس دکان کو اب بند بھی نہیں کر سکتا اور نہ ہی میں اس کو بند کرنا چاہتا ہوں۔ بس میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ کبھی بھی مٹھائی کم نہ پڑے۔ ہر وقت میری دکان میں وافر مقدار میں مٹھائی ہوتی ہے اور ہمیشہ تازہ مٹھائی ہوتی ہے، لیکن مجھے کبھی بھی ان سے کوئی بھی ایسی کمپلین نہیں ہوئی کہ انہوں نے مجھے کوئی نقصان پہنچایا ہو۔ وہ صرف اپنا سودا لینے آتے ہیں اور لے کر چلے جاتے ہیں، نہ زیادہ بات کرتے ہیں۔ بس ان کی ایک نشانی یہی ہوتی ہے کہ وہ پیسے کبھی بھی واپس نہیں لیتے اور ہمیشہ زیادہ پیسے دے کے جاتے ہیں، اور ان کے دکان سے نکلتے کے ساتھ ہی دکان میں ایک خوشبو پھیل جاتی ہے۔ وہ جب بھی آتے ہیں تو اس وقت میں آتے ہیں جب رات ہو اور دکان میں کوئی گاہک نہ ہو۔
یعنی اگر وہ آتے ہیں تو وہ اکیلے ہوتے ہیں، نہ ان کے آنے سے پہلے کوئی آیا ہوتا ہے اور نہ ہی ان کے جانے کے بعد کوئی آتا ہے۔ یہ تو کہانی تھی نوید کی جو انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی، لیکن جہاں تک میری نالج ہے اور جہاں تک میں نے ایسے معاملات دیکھے ہیں تو میں نے بھی یہی بات سنی ہے کہ ان کے اپنے بھی بازار ہوتے ہیں جہاں وہ خود اپنی خریداری کرتے ہیں۔ لیکن پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر وہ انسانوں کے پاس کیوں خریداری کرنے آتے ہیں، کیوں وہ یہاں پر اپنی چیزیں لینے آتے ہیں؟ اصل میں وہ انسانوں کے پاس اپنی چیزیں لینے تبھی آتے ہیں، اپنا سودا لینے تبھی آتے ہیں جب ان کے ساتھ ان کا کوئی پرانا معاہدہ ہو جو نسلوں سے چلا آ رہا ہو۔ اسٹوری پسند آئی ہے تو فوراً اسٹوری کو لائک کر دیجیے اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور کامنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجیے گا کہ آپ کے ساتھ کبھی ایسا کچھ ہوا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی شاپ کیپر ہے اور آپ کے پاس کبھی کوئی اس طرح کے جنات آئے ہیں اور آپ نے موجودگی ان کی محسوس کر دی، ان کی کوئی بھی ایسی نشانی جو آپ کے سامنے آئی ہو، تو اپنے کامنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ دیکھتے ہیں کتنے لوگوں کا واسطہ جناتوں سے پڑ چکا ہے۔ ملتے ہیں اگلی کسی سٹوری میں، جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔